آج جوس کے ساتھ لوگ بزنس کرتے ہیں، ریزن بینگ کہ انہوں نے وہ چیزیں آپٹ کی جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائی تھی نہیں. انفارچونیٹلی ہم وہ بھول گئے. تجارت جو ہے جو ہمیں بڑوں نے سکھایا وہ کہتے ہیں کہ 3 نقطوں کا ایک مرکب ہے. تے جو ہے وہ اسٹینڈ فار توکل اللہ. جیم آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے. لاسٹ ون از راست بازی کہ اف یو ناٹ آنیسٹ ود یور سیلف تو یو کین ناٹ بی اے سکسیزفل بزنس مین. تو پروڈکٹ کو نکال کے سیل کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے سکے کو جمانا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایک فار فلنگ ایریا سے ایک بندہ اٹھ کے ایک کمپنی اٹھ کے اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ اس کی نہ صرف نیشن وائز ریکگنیشن ہوتی ہے بٹ انٹرنیشنلی بھی وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے. ایک مت انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کا پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اٹالین، اسپینش اور یہ ٹرکی کے مٹیریل کے سامنے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل سیومنگس ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ جن کے پاس بیجز، بلیکس، وائٹس، گریز، ماربل کے ریزروز ہیں. وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے نہیں پہلے نمبر پہ ہیں بیکاز وی اون ون آف دا بگیسٹ پیکس ان نمبرز اینڈ ان سائز. الحمدللہ obviously this is an honor to have this award. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ جو ہے ان لوگوں کے حصے میں جاتا ہے جو اس فیلڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. انہوں نے دن رات محنت کی. آپ اپنی انرجیز اور اپنے پیسے لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہ ملک، یہ دھرتی، یہ مٹی آپ کو کبھی زیادتی آپ کے ساتھ نہیں کرے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا. میرا نام محمد بلال خان ہے اور آئی بلانگ ٹو دا مومند ایجنسی. اٹ واز یوز ٹو بی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل بیلٹ. میری گرومنگ جو ہے وہ مردان اور پشاور میں ہوئی. I got my early education from there and then I had my master degree from Peshawar University in political science. Mohammad Dada is basically a combination of two different ideas and two different visions. One is from Mohammad is from I explain it to you that it's a tribal belt, Asfal Fata, and Dada is basically from Dadax. It's like a Mammon company, or it's an amalgamation of two different ends. One belong to the north and another to the south. ان کی ایک کمبینیشن بنائی ہے فار دا مائننگ اینڈ پروسیسنگ اور پھر اس کی ایونچولی ایکسپورٹس. محمد دادا از ان ٹو منرلس اینڈ ڈائمینشنل اسٹونز، مائننگ، اٹس پروسیسنگ اینڈ ایکسپورٹس. اس میں ہمارے پاس جو ہے ماربلز ہیں primarily from Mohammad Agency which are pure white material. وہ ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اورز میں آئرن اور ہے that we extract from چاغی ایریا بلوچستان. تو ایک کمبینیشن بنی ہے آف ڈفرینٹ پروڈکٹس اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. Started by my father. They took the start with the minerals extraction اور اس میں ان کا بڑا ایک وہ تھا فوکس تھا. He really liked the stuff. ایک تو پہاڑوں میں گھومنا پھرنا. I mean لوگ جا کے پیسے دیتے ہیں کہ وہ پہاڑی ایریاز میں جائے اور وہاں پہ کچھ وقت بتائیں، اسپینڈ کریں. But we got this thing from وہ کہہ رہے تھے نا جو ماں باپ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہاں علاقے میں بیٹھ کے so you explore different things. وہاں پہ آپ کو سٹونز ہیں، ان کے ساتھ آپ چیزوں کے ساتھ مختلف آپ اینگل سے بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. تو that was like our playground from where we started and وہاں سے ہمارا مارچ جو ہے وہ بڑا زبردست اس چیز میں آیا ہے. اور الحمدللہ اٹ ریئلی ہیلپس آؤٹ اینڈ ریکگنائز اس ناٹ اونلی ان دا ٹرائبل بیلٹ بٹ اکراس پاکستان. الحمدللہ اس کی ایک ریکگنیشن آئی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میم آپ کے لیے فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے. پھر اگر آپ کے اندر اپنی کوئی صلاحیت ہوتی ہے
تو پھر اس فاؤنڈیشن پہ آپ بلڈنگ اریکٹ کرتے ہیں. بٹ فاؤنڈیشن میٹر کرتی ہے. جو بڑوں نے ہمارے لیے کیا, جو انہوں نے ہمیں سکھایا, دیٹ واز فیئر انف. وہ اس کے اوپر ہم نے پھر اپنی ورکنگ, اپنی اسٹرگل شروع کی. اور یہ مطلب آسان ایک وہ نہیں ہے. اٹ ٹک اس لاٹ آف ٹائم اینڈ ڈرین جو بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی چیزوں کے اوپر آپ جا کے وہ کرتے ہیں. تو اٹ واز ناٹ اے ایزی تھنگ. اٹ ٹک اس ٹائم, اٹ ٹک اس آر امپورٹنٹ پیپل جو اس فیلڈ کے اندر ہم سے چلے گئے, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن وی بیلیو کہ یہ سارا جو پروسیس چلا ہے, ان سب میں ہر ایک بندے کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. کسی کی کم ہے, کسی کی زیادہ ہے. اینڈ دیٹ ایونچولی گیو اس دا بوسٹ کہ ایک مومنٹ کے ایک فار فلنگ ایریا سے ایک بندہ اٹھ کے, ایک کمپنی اٹھ کے اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ اس کی نہ صرف نیشن وائز ریکگنیشن ہوتی ہے, بٹ انٹرنیشنلی بھی وہ ریکگنائزڈ ہوتی ہے ایز اے کنسسٹنٹ سپلائر آف مٹیریلس فرام پاکستان. دیکھیں ہمارے بہت سارے جو رورل ایریاز ہیں, دے آر ڈپرائیوڈ آف سو مینی تھنگس. اس کی کوئی ہم لسٹ نہیں گنوا سکتے. مومند از ون امنگ دوز, بٹ اٹس ماؤنٹینیس ایریا. اور جیسے میں نے بتایا کہ جی جب آپ ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ آپ کو انوائرمنٹ بھی وہ مل جاتا ہے, تو پھر آپ اس میں اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, بنسبت یہ کہ ایک بندہ کسی اور ایریا سے, ایلین ایریا سے آئے اور وہاں پہ اپنے آپ کو فکس کرنے کی کوشش کرے. بٹ چونکہ سیٹلڈ ایریا قریب تھا, وی اسپینڈ گڈ ٹائم ان میدان, وہاں پہ آنا جانا ہمارا رہتا تھا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ وائی وی چوز دس لائن, ناٹ بیکاز آف دس اونلی فیکٹ کہ جی یہ صرف بڑوں نے رکھا تھا. بہت سارے لوگ ماں باپ کے جو پیشے ہیں ان کو چھوڑ کے دوسرے لائنز میں چلے جاتے ہیں. وی ایکولی saw the potential of mining in Pakistan. We saw the potential in that area. اور اس کے اوپر ہم نے اپنی وہ کی کہ ایک تو کمپٹیشن نہیں تھی, لوگ نہیں تھے اس کے فیلڈ کے اندر. ہر ایک بندہ پریفر کرتا ہے کہ وہ سیٹلڈ ایریا میں, سویلائزیشن میں کام کریں, رادر دین انویسٹنگ اینی تھنگ ان دا فار فلنگ ایریاز جہاں پہ آپ کو بیسک کمیونٹیز بھی نہیں ملی ہوتی ہیں. تو ان سچ سچویشن ہمارے لیے ایک بڑا اسپیس موجود تھا جو ہم نے کیلکولیٹ کیا اور اس پہ ہم نے اپنی ورکنگ کی. دا اونلی ریزن از کہ جی ہمیں وہ بیک گراؤنڈ بھی اچھا ملا, اور اوپر سے جو سمجھانے والے تھے انہوں نے بتایا کہ اسپیس کتنا بڑا ہے اس فیلڈ کے اندر. دیٹ از دا ریزن. میں خود بھی ایم ریپرزینٹنگ مائنز اینڈ منرلس پاکستان, اور اس کو میں لیڈ بھی کر رہا ہوں FPCCI میں بھی, اور اپنے ایسوسیشن کو آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسیشن کو بھی کر رہا ہوں. تو میری سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو میں پچ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر اسپیس بہت ہے. اتنا اسپیس ہے کہ جتنی بھی آپ اس میں مطلب ہم لوگ آ سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر تو وہ کم ہے. علاقے بڑے ہیں, جگہ ہمارے پاس موجود ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو ان کو ہم ان ریسورسز کو بروئے کار لا کے نہ صرف ان کو امپلائی کر سکتے ہیں بلکہ ملک کے لیے ہم ریمیٹنسز بھی ارن کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل جو دنیا ہے وہ ریئر ارتھ کے پیچھے, منرلس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اس میں سارا فوکس جو ہے منرلس کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جی آئی ایم ان ٹو دس تھنگ, اور ہمارے بڑوں نے میں یہ سمجھایا اور ہمیں بڑے اچھے فیلڈ پہ لگایا. تو وی آر ویری ہیپی ود دس تھنگ. پرائمریلی میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ تھی کہ جب وی literally eliminated this cliche which exist کہ جی پاکستان کا پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اٹالین, اسپینش اور یہ ٹرکی کے مٹیریل کے سامنے. اٹس جسٹ کلیشے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مت انہوں نے بنایا ہوا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کا پوٹینشیل is humongous. We own one of the biggest reserves of dimensional stones. But unfortunately ہم لوگ, ہمارے جو انویسٹرز ہیں
وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جائیں ریئل اسٹیٹ کے اندر، وہ اپنے پیسے یہاں سے ڈرین آؤٹ کر کے باہر وہاں پہ وہ لگائیں rather than investing in their own country. اور جو مطلب بیٹھ کے ہماری سیشنز ہوتی ہیں، تو سیشنز میں ایک چیز بڑے مزے کی آتی ہے کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کی ارننگ کیا آ رہی ہے جب آپ باہر پیسے لے جاتے ہیں، کہ جی سیکیور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک میں آپ انویسٹ کرو گے، اپنے ملک کے اندر آپ اپنی انرجیز اور اپنے پیسے لگاؤ گے، تو انشاءاللہ یہ ملک، یہ دھرتی، یہ مٹی آپ کو کبھی زیادتی آپ کے ساتھ نہیں کرے گی. انشاءاللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے گی. ایک تو ہمارے پاس اورز میں آئرن اور ہے for which our company is well known. انٹرنیشنلی اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کی ڈیمانڈ مطلب وی are unable to fulfill it. ہم ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. We are known for that, alhamdulillah. Apart from this is like in dimensional stones, it's like pure white material that comes from Zarat area, Momand, and we call it Turang white, imperial white. There are Dio white, which comes from primarily from Momand agency. تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس بڑی ڈیمانڈس آ رہی ہیں انٹرنیشنلی، اور لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از دا میجر پروڈکٹس جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا سکہ جمع ہوا ہے الحمدللہ. A person from a remote area who got less exposure to the international arena got recognition not only in Pakistan but again across the world. الحمدللہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، بٹ obviously this is an honor to have this award. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوارڈ جو ہے ان لوگوں کے حصے میں جاتا ہے جو اس فیلڈ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، انہوں نے دن رات محنت کی. I think that recognition, that award goes to them, to my soil. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے الحمدللہ. اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی بنا رہے ہیں، اوبیسلی لوگ اس کو سراہ بھی رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس فیلڈ کے اندر میں اپنے آنے والے جو لوگ ہیں جو جسے کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں کچھ ہے نہیں، یہاں نہ مطلب امپلائمنٹ ہے، نہ ہم اور کوئی دندہ بزنس کر سکتے ہیں، تو میں سب سے امپورٹنٹ چیز ان کو یہ کہوں گا کہ بلیو ان یور سیلف. بڑا بننا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک محنت درکار ہوتی ہے. اس میں آپ کو بہت ساری چیزوں کو، خواہشوں کو آپ کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور آپ اپنے ہرس کو، لالچ کو جب آپ ہوا نہیں دیں گے. آئی مین سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ جی یو کین رپ آف اے پرسن، بٹ آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور اس چیز پہ کہ جی میں اپنے زبان کو اور اپنی جو میں نے اس کو پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے میں اس کو آنر کر سکوں. تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کو آگے لے جاتی ہے. صرف اور صرف ایشو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، یہ اپنے آپ پہ یقین رکھنا کہ جی میں کر سکتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ تجارت جو ہے، جو ہمیں بڑوں نے سکھایا، وہ کہتے ہیں کہ 3 نقطوں کا ایک مرکب ہے. تے جو ہے وہ اسٹینڈ فار توکل اللہ. جیم آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ یو کین آفر اٹ. اینڈ لاسٹ ون از راست بازی، کہ اف یو آر ناٹ آنیسٹ ود یور سیلف اینڈ یور کلائنٹ تو یو کین ناٹ بی اے سکسیزفل بزنس مین. تو میرا اپنا یہ ہے کہ بزنس کے اندر یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ورک کر رہا ہوں ایکیڈیمیاز کے ساتھ کہ لنکیجز ہم اسٹیبلش کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھانا شروع کر دیں کہ ایتھکس کیا ہیں، کمٹمنٹ کیا ہے، زبان کیا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو گرو کریں گے، rather than theoretical things جو ہم پڑھتے ہیں، جو 2+2 کا ہے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ ایک سپریٹ ہم ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرائیں
کہ بزنس کے ایتھکس کیا ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے. وقتی طور پہ نقصان ہوگا بٹ لانگ ٹرم وہ آپ کو فائدہ دے گی. آج جوس کے ساتھ لوگ بزنس کرتے ہیں, ریزن بینگ کہ انہوں نے وہ چیزیں آپٹ کی جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائی تھی نہیں. انفارچونیٹلی ہم وہ بھول گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے اندر اگر ایمانداری نہیں ہوگی, بے ایمانی ہوگی تو وہ چیز نہیں چلے گی. ہمارے اس میں یہ ہے کہ کنسسٹنسی, انٹیگریٹی اور ریلیشن شپ میٹر کرتی ہے. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ صرف نکالنا, پروڈکٹ کو نکال کے سیل کرنا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ اپنے سکے کو جمانا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیسکلی جب میں نے جوائن کیا تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو اپنے باپ کی سپرویژن میں آگے آیا تھا اور چیزوں کو دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ بیٹھ کے میں نے ان چیزوں میں کمی کی کوشش کی کہ کون سی جگہ ہیں جو ہم سے رہ گئی ہیں, جس میں ایک چیز پہ مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ جی انٹرنیشنلی ہماری کمپنی جو ہے اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. تو آئی وینٹ آؤٹ ایز اے مارکیٹر فار مائی کمپنی. I spend good time out there internationally. لوگوں کے پاس مختلف کنٹریز میں جا کے ان کو بتانا کہ جی پروڈکٹس کیا ہیں, پاکستان کیا ہے, پاکستان کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. اس پہ ہماری ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میرا زیادہ تر ٹائم اسی چیز میں گزرا کہ ان لوگوں کو سمجھا سکیں کہ جی پاکستان بھی ایک کنٹری ہے جس میں بہت سارا آپ کو منرل ملے گا, بہت سارے آپ کو ڈائمنشن سٹونز کے پروڈکٹس ملیں گے. اور ان کے لیے ایک سرپرائز تھی. میں خود جب سعودیہ گیا تو انیشلی ایک چیز تھی کہ آئی وینٹ ٹو مائی ایمبیسی اینڈ لائک مائی ادر فرینڈس, اور وہاں پہ میں نے اس ٹائم کے جو کمرشل کونسلر تھے ان سے بیٹھ کے بات کی کہ جی پاکستان کے پروڈکٹس کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کون سے پروڈکٹ, میں نے کہا جی ماربل پہ. تو انہوں نے کہا جی ماربل تو اٹلی اسپین سے آتا ہے. ہم تو کہیں پہ بھی نہیں تھے. ایک جو کمرشل کونسلر جو ہمارا بیسیکلی کمرشل بزنس کو وہاں پہ اپلفٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس کی تنخواہ ادھر سے اس چیز سے بنتی ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پروڈکٹس کون سے ہیں اور ان کے اوپر کیا کام کیا جا سکتا ہے. تو دس از سو انفارچونیٹ. وہ چیزیں وہاں پہ اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو بتانا کہ جی ہم اپنے پروڈکٹس کے اوپر کیا کام کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں, یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. میرے لیے ایک وہ تھا جس پہ میں نے ورک کیا الحمدللہ, اینڈ آئی گاٹ دیٹ ریکگنیشن. فرام دیئر آرڈرز ملنا شروع ہوئے, جہاں سے کمپنی کی ایک آپ کی کمپلیٹ ریویمپ شروع ہوئی. ہماری سر مختلف ممالک, یورپ میں بھی جا رہا ہے, فار ایسٹ میں بھی جا رہا ہے, گلف کنٹریز میں بھی جا رہا ہے, لیکن پرائمریلی جو میجر کنٹری ہے وہ دیٹ از چائنا, جو ہم سے بلک میں بائی کر رہی ہے. سر پاکستان کی جو ماربل کی کوالٹی ہے الحمدللہ وی ہیو 32 ڈفرینٹ کلرز, جو کسی ملک میں اتنے کلرز کی وہ نہیں ہے. پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ جن کے پاس بیجز, بلیکس, وائٹس, گریز, you name it, اونکس الحمدللہ. تو پاکستان کے پاس ڈائمنشنل سٹونز کے لیے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا رینج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے اس چیز کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں کیا, ہمارے انویسٹرز نے اس سائڈ پہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جی کیا اس پوٹینشیل کو ہم کس طریقے سے انلاک کریں, تو یہ وجہ رہی ہے کہ وہ ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. لیکن ابھی ود دا ہیلپ آف دا گورنمنٹ, اسپیشلی ٹی ڈیپ جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے, منسٹری آف کامرس کام کر رہی ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس کو آگے انٹرنیشنل مطلب اسٹیج پہ اس کی پذیرائی کریں, وہاں پہ ان کی شو کیسنگ کریں. اور اس سلسلے میں مختلف وہ نہ صرف ایگزیبیشنز کرا رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ڈیلیگیشنز بھی لے کے جا رہے ہیں, تاکہ ان لوگوں کو لے کے جایا جا سکے جو بیسیکلی مائننگ کر رہے ہیں اور ان کو ایکسیس نہیں ہے ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ. تو الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ ود نیومرس ڈائمنشنل سٹونز. اینڈ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس کے جو ماربل کے ریزروز ہیں
وہ دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے نہیں پہلے نمبر پہ ہیں, بیکاز وی اون ون آف دا بگیسٹ پیکس ان نمبرس اینڈ ان سائز الحمد للہ پوری دنیا میں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے جو ہم نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کی. ہماری سروے آف پاکستان, ہماری جو باقی ادارے ہیں وہ اس طریقے سے اس چیز کے اوپر ورک نہیں کر کے بیٹھے ہیں جیسے باقی دنیا میں کام لوگ کر رہے ہیں, اور وہ اس کو پراپرلی اس کی اسسمنٹ, اس کی جو ہمیں کہتے ہیں نا آسان زبان میں ایکس رے کرنا, تو ایکس ریز ہم نے کیے نہیں. ہم نے کوئی نہ سرویز کیے ہیں جس میں ہمیں ایگزیکٹ میجرمنٹ ملے کہ جی ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ کتنے ہیں. ابھی ریسنٹلی چائنا کا ہوا ہے, شامن شو ہے وہ ہوا ہے, اس میں تھے ہم. اس کے علاوہ آپ کے اٹلی میں شو ہوتا ہے ویرونا فیئر, اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. یو اے ای کے اندر اپنا اس میں ہے پی یو ایس کا کورنگ کا آ رہا ہے تو اس میں جا رہے ہیں الحمد للہ. اس کے علاوہ سعودیہ کے اندر مختلف وہ ایگزیبیشنز میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے رہے. تو بیک اینڈ فورتھ جہاں جہاں پہ وہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں. اس کے علاوہ جو ہے افریقہ کے اندر ہم جا رہے ہیں کیونکہ افریقہ میں ہمارے پروڈکٹس کی بڑی ڈیمانڈ ہے, لیکن وہاں پہ ایکسیس ابھی تک لیا نہیں گیا. تو ہم وہاں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم ادھر بھی جائیں اور ان چیزوں کو ایکسپلور کریں. ایف پی سی سی آئی جو ہے بیسکلی اٹس این ایپیکس باڈی, اور اس کا جو کام ہے وہ بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ورک کرنا, وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یعنی جتنے آپ کے چیمبرز ہیں, جتنے آپ کے ایسوسیشنز ہیں, وہ فال کرتے ہیں انڈر دا امبریلا آف ایف پی سی سی آئی. اگین بدبختی ہماری یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی کا جو فورم ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, لیکن جو کرنٹ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت کام کر رہی ہے ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے, مائنز اینڈ منرلس کے لیے. کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ ان چیزوں پہ بات کر سکے جس سے علاقے کے لوگوں کو, مائنرز کو, اس سے جڑے ہوئے انڈسٹری کو ہیلپ مل سکے. اس ٹائم پاکستان میں گولڈ کو پروسیس کرنے کا ایک واحد پلانٹ ہے جو ریور بیڈ سے اس کو اٹھا کے گولڈ پہ کنورٹ کر سکتی ہے. ون ونڈو آپریشن ہے, وہ ایک ہی پلانٹ ہے جو ہمارے پاس ہے پورے پاکستان میں. یہ ہماری انڈسٹری کے اندر انڈسٹری ہے. ہینڈی کرافٹس بھی ہم بنا رہے ہیں. وائٹ ماربلز ہیں جیسے تورنگ وائٹ ہے, امپیریل وائٹ ہے, الحمد للہ اس پہ ہم کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ کہ جی وہ ایکسکلوسیو پروڈکٹ ہے. اور ایمیزونائٹ ہے, وہ ایک عجیب کلر ہے, پیٹرن ہے, الحمد للہ وہ ہمارا ایج ہے جو ہماری انڈسٹری کے اندر ہماری ایک ریکگنیشن کا آتا ہے. معیشت تو سر ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ جس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی میرے مطلب اچھی ہے, بہتر ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مائننگ ایک سیکٹر ہے, اور مائننگ سیکٹر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ آپ کا دہشت گردی کا آ رہا ہے کہ جی آپ مائننگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چھوڑا نہیں جاتا, آپ ٹرانسپورٹ آؤٹ کرتے ہیں کارگو کو, وہاں پہ آپ کو ایشوز آ رہے ہیں. تو میں اگر بیٹھ کے معیشت کے اوپر بات کروں گا تو میں اپنے سیکٹر کے اوپر بات کروں گا, اور سیکٹر سے ریلیٹڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس پوٹینشیل کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک لے کے جا سکے. اس میں کچھ سٹیپس ہیں. یعنی پہلا سٹیپ ہے مائننگ کا, کہ مائننگ کے ایریا کو کس طریقے سے بہترین بنایا جا سکتا ہے. پھر اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, اس میں مختلف انڈیکیٹرز ہیں کہ جی آپ وہاں پہ کیا کیا سہولتیں دے رہے ہیں, لائسنسنگ کے اندر کیا ایشوز ہیں, لوگ کتنے پریشان ہیں, لائسنسز جو ہیں انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو لیزز نہیں مل رہے ہیں, جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو انویسٹمنٹ کا ایک وہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ انویسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے ایشوز ان کو آ رہے ہیں. اس طرح پھر ایکسپلوسیوز جو ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ مائننگ ایکسپلوسیوز کے تھرو ہوتی ہے. وہ اگر آپ کو نہیں ملے گی تو آبویسلی اس چیز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز آئیں گے. تو میرا اپنا یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن
ایز اے گورنمنٹ یہ سوچنا شروع کریں کہ یہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس میں کتنا سپیس دیکھ رہے ہیں, کیا ایشوز ہیں, کیا چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کے اوپر سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان سے بات کر کے ان سے کوئی بہتر وہ لے لیں, کوئی سجیشن لے لیں اور اس پہ عمل کر کے بہتری لائی جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اچیومنٹ ہوگی, وہاں سے ہمارا پہیہ چلے گا. آپ نے ٹیکسٹائل کو دیکھ لیا, آپ نے لیدر, باقی فارماسیوٹیکل چیزوں کو دیکھ لیا, وہاں پہ بہت سارے انسینٹیوز آپ نے دے دیے. یہاں مائننگ کے اندر انسینٹیوز ہیں نہیں, بلکہ آپ کا جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے آپ اس پہ بھی 2% کاٹ رہے ہیں. تو مطلب ریبیٹ نہیں ہے, کوئی ویلیو ایڈیشن کے اوپر آپ کو کوئی انعام نہیں ہے, ریوارڈ نہیں ہے. پوری دنیا میں ریوارڈ دیا جاتا ہے, بٹ دس از سو انفارچونیٹ کہ جی یہاں پہ یہ چیز بالکل نہ ہونے کے برابر. تو اکانومیز میں کے مختلف سکیلز ہیں اور اکانومیز کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں. مائننگ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ یہ آپ کو آرام سے 100 بلین تک آپ کو دے سکتی ہے. ہماری ساری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس کا حجم ملا دیں تو کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے تو.